الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا خاتم النبیین آخر النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آقا علیہ السلام کہ جو لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش سخت نشین ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آج کی رات آج سے کم و بیش 1450 سال قبل یہی رجب کا مہینہ تھا رجب کے مہینے کی یہی 27ویں شب تھی جن کو شب معراج کا دولہ بنایا گیا جن دنا فتدلہ کے جلووں میں گم کرایا گیا جن کو فقان قاب قوسین کی قربت کی منزل عطا کی گئی جن کو وہ مقام و مرتبہ دیا گیا جس کی خواہش تو پہلے انبیاء بھی رکھتے تھے لیکن کسی اور کو جو رتبہ نہیں ملا آج کی رات ہمارے آقا کو وہ رفعت کا مقام مل گیا وہ آقا علیہ السلام کہ تمام انبیاء نے اللہ کی طرف بلایا لیکن کسی نے یہ نہ کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھ رکھا ہے بڑی شخصیات آئیں اس کائنات میں جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ لوگوں کو بڑھاتی رہی اور لوگ ان سے پوچھتے رہے کہ دیکھا کوئی کہہ رہا ہے پردے سے بات کی کوئی کہہ رہا ہے فرشتہ آیا کوئی کہہ رہا ہے آواز آئی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر پا رہا کہ میں نے رب کو دیکھ رکھا ہے آج کی رات میرے آقا اس مقام سے ہو کے آئے کہ صرف میرے آقا کو یہ اعزاز ملا کہ اگر پوچھنے والا پوچھے کہ دیکھا تو میرے آقا اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت دیکھا میں نے دیکھا بھی ہے اور بڑے سونے انداز میں دیکھا وہ آقا علیہ السلام جن کو مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کا امام آج کی رات بنایا گیا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا سدرۃ المنتہا پہ استقبال آج کی رات کرایا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو علمت ما فی السماوات و ما فی الارض کے علوم آج کی رات عطا فرمائے گئے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو نوشائے بزم جنت آج کی رات بنایا گیا جن کی معراج کا جشن منانے کے لیے الحمدللہ میں اور آپ یہاں جمع ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی اس خوبصورت رات کی برکتیں جو یہاں بیٹھے سن رہے ہیں یا پوری دنیا میں کیو ٹی وی پہ سماعت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں والوں کو یہاں اور پوری دنیا میں سننے والوں کے گھروں میں اس رات کی برکتیں کما حقہ نصیب فرمائے الحمدللہ میرے پیر طریقت میرے شیخ طریقت اس بزم محبت میں جلوہ گر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کامل کے فیضان میں مزید وسعت عطا فرمائے کیو ٹی وی ماشاءاللہ جو ہر موقع امت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کے لیے کوئی موقع چھوڑتا نہیں ہے بلکہ نہ کوئی صبح چھوڑتا ہے نہ کوئی دوپہر چھوڑتا ہے نہ کوئی وقت چھوڑتا ہے دہائیاں گزر گئی میرے خیال سے یہ ایک مقام ایسا ہے دہائیاں گزر گئی اس مقام سے کبھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر رکا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو جاری رکھے کیو ٹی وی ماشاءاللہ سال کا کوئی دن ہو کوئی وقت ہو کوئی موسم ہو خامہ وقت
جس کی جہد مسلسل رہتی ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس چینل کو ہمیشہ ترقیاں عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب کو، ان کے عظیم معاون میرے بھائی عامر فیاضی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، میں نے آج کیونکہ آقا علیہ السلام کی معراج کی رات ہے، ویسے کتنی خوشی ہے حضور کے معراج کی، ذرا بتاؤ نا۔ آج کی رات ایک مسلمان کے دل جھوم رہا ہوتا ہے، خدا کی قسم یہ تصور ہی بڑا حسین ہے۔ وہ آج کی رات ہے جس میں میرے آقا شب معراج کی دولا بنے، وہ آج کی رات ہے جس میں میرے آقا لامکاں کے مکی ہوئے، وہ آج کی رات ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوشائے بزم جنت بنایا گیا، وہ آج کی رات ہے۔ دلہے تو روز بنتے ہیں، بنتے رہے اور بنتے رہیں گے، لیکن وہ آج کی رات ہے جس رات کو میرے آقا کو دلہا بنا کے عرش اعظم کی سیر کرائی گئی۔ ایک مسلمان کے لیے یہ تصور ہی آج کی رات بڑا حسین ہوتا ہے۔ میں نے حضرت آج کی رات بیان کرنی ہے شب معراج، قرآن و حدیث کے مطابق شب معراج کی چند باتیں آپ کے آگے رکھنی ہے۔ مجھے پتا ہے وقت مختصر ہے، چند باتیں آپ سے کرنی ہیں قرآن و حدیث سے شب معراج کے متعلق، لیکن اس رات یہ ہے ہی ذوق کی رات اور لطف کی رات۔ محدثین نے یہاں کلام کرتے ہوئے کہا باز ہے کہ شب معراج دن کے، یہ معراج دن کے وقت بھی ہو سکتی تھی، رات کے وقت معراج کرانے کا مقصد کیا ہے؟ ہر رات میں ایک کیف ہوتا ہے، ایک سرور ہوتا ہے۔ شب معراج اللہ نے رسول اللہ کو وہ کیف اور وہ سرور کا ملاحظہ کرایا جو نہ کسی کو ملا ہے اور نہ کسی کو مل سکتا ہے۔ یہ بڑی کیف کی رات ہے، یہ بڑے سرور کی رات ہے، یہ بڑے جھومنے کی رات ہے، تو اس میں ذوق ضروری ہوتا ہے۔ میں نے آج ذوق کا سہارا لینا ہے اعلیٰ حضرت۔ آپ کو پتا ہے مجھے ویسے بھی اعلیٰ حضرت کا ذوق ذرا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے ذوق کا سہارا لینا ہے اور شب معراج کی چند باتیں آپ کے آگے رکھنی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج کی رات پتا ہے کون سی رات ہے؟ وہ سرور کشور رسالت، ذرا بات کو سمجھا بھی کرو، وہ سرور کشور رسالت۔ شہر کا ذوق کی نورانی صاحب سلمان گل صاحب بھی بڑا رکھتے ہیں، فیاضی صاحب، تو سرور کشور رسالت اس کا مطلب کیا ہے؟ سرور کہتے ہیں بادشاہ کو، کشور کہتے ہیں ملک کو۔ آپ کہتے ہیں نا پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ سرور کہتے ہیں بادشاہ کو، کشور کہتے ہیں ملک کو۔ کوئی بندہ آئے بڑا استقبال ہو رہا ہو، کوئی کہے یہ کون آ رہا ہے جس کا استقبال ہو رہا ہے، بندہ بتاتا ہے کسی ملک کا بادشاہ ہے۔ اب کس ملک کا بادشاہ ہے؟ وہ سرور کشور رسالت، رسولوں کے ملک کا بادشاہ ہے جسے شب معراج دولہا بنایا گیا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے، نئے نرالے، نئے نرالے۔ یار ایسا تو نہ لگے نا کراچی میں کسی کو گھر سے نکالا ہے تو محفل سننے یہاں آ گیا، ذرا ایک کیفیت ہونا، ذرا کیفیت پتا چلے معراج کی۔ نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان۔ اچھا یہ آگے نا، اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں حضور کے معراج کی تیاریاں کیسی ہو رہی ہیں، یہ سننے کے لیے وجوہات معراج محدثین نے نقل کی، اور محدثین نے بتایا کہ یہ معراج اس سال میں ہوئی جس کو حضور نے عام الحزن قرار دیا تھا کہ یہ غم کا سال ہے۔ اسی سال میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا، اور اسی سال میں حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہوا۔ جب یہ دونوں شخصیات ایک ہی سال میں دنیا سے چلی گئی، یہ حضور علیہ السلام کے بڑے قریبی سہارے تھے، جب یہ دونوں سہارے بچھڑ گئے حضور نے فرمایا عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے۔
اچھا ایک تو دونوں شخصیات کا وصال ہو گیا، وہ غم۔ پھر حضور علیہ السلام اسی سال میں تشریف لے کے گئے طائف گئے تو آپ کے علم ہے وہاں کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں کہ بہت مشکل وقت آئے میرے لیے تبلیغ دین کی خاطر، دین کو پھیلانے کی خاطر بہت سی مشکلیں آئیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میرے لیے سب سے مشکل وقت وہ تھا جب میں طائف گیا، میں ان کی بھلائی کی خاطر ان کو پیغام دینے آیا اور انہوں نے آگے سے سنگباری کر دی، جس طرح انہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ان لوگوں نے۔ اب حضور علیہ السلام ابھی طائف سے واپس پہنچے ہیں، محدثین کہتے ہیں یہ معراج کا واقعہ ان دنوں کا ہے۔ حضور علیہ السلام طائف سے واپس پہنچے ہیں اور اس واقعہ سے واپس پہنچے ہیں جس کو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ظاہری حیات طیبہ کا سب سے مشکل وقت قرار دیا، کہ حضور ان کی بھلائی کا پیغام لے کے وہاں گئے اور انہوں نے سنگباری کر دی۔ اب آقا علیہ السلام مغموم ہے، غم زدہ ہے، مغموم ہے۔ حضرت رسول اللہ علیہ السلام واپس آتے ہیں تو حضرت ام ہانی کے گھر چلے جاتے ہیں، مغموم ہے کہ میں ان کو جو ہے وہ دعوت دینے کے لیے گیا اور انہوں نے اس انداز میں اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ میرے پر سنگباری کر ڈالی۔ حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر چلے جاتے ہیں، وہاں آرام فرما رہے ہیں، مغموم ہے میرے آقا اور مغموم ہے اور آنکھ لگ جاتی ہے اور زمین پر غموں کا ڈیرا ہے، زمین کا ذرہ ذرہ آغوش حیرت میں مبتلا ہے کہ کیا ہم نے دنیا میں یہ منظر بھی دیکھنا تھا کہ خاتم النبیین کے اوپر پتھر برسائے گئے اور سنگباری کی گئی، زمین پہ غموں کا ڈیرا ہے، عرش پہ حبیب کی آمد کا پھریرا ہے، باغ جنت کو نکھارا جا رہا تھا، عرش و قدسی کو سوارا جا رہا تھا، زمین پر غم کا ماحول ہے کہ ہاتھ رسول اللہ علیہ السلام پر سنگباری کی گئی۔ ایسے میں امان قضاء و قدر سے آواز آئی کہ آج نظام شمس و قمر کو ٹھہرا دیا جائے، آج نبض کائنات کو روک دیا جائے، آج بنی آدم کی قبروں سے آواز کو عذاب کو اٹھا لیا جائے۔ طائر سدرہ کو حکم ہوا کہ رحمت کا جھنڈا اٹھا لو، رضوان جنت کو حکم ہوا جنت کے دروازوں کو کھول دو، جبرائیل کو حکم ہوا کہ ہدایت کا جھنڈا اٹھاؤ، میکائیل کو حکم ہوا کہ قبولیت کا جھنڈا اٹھاؤ، اسرافیل کو حکم ہوا کہ آج سور کو حرکت مت دینا، اسرائیل کو حکم ہوا کہ آج قبضہ روح سے باز آ جاؤ۔ فرشتے سہم گئے، یا اللہ قیامت آنے والی ہے، کہا قیامت نہیں فاطمہ کے بابا کی سواری آنے والی ہے۔ اللہ اکبر، زمین پہ غرموں کا ڈیرا ہے، عجیب پریشانی کا ماحول ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام گئے، انہوں نے ایسا استقبال کیا، حضور مغموم ہے اور آنکھ لگ جاتی ہے کہ میں ان کی بھلائی کی خاطر بات کرنے ان سے گیا اور انہوں نے استقبال ایسے کیا کہ سنگباری کر دی۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے طائف پہ استقبال نہیں کیا ہوا تو کیا ہو گیا، میں عرش پہ اپنے حبیب کا خود استقبال فرماؤں گا۔ اب یہ جو چند اشعار ہے نا فیاضی صاحب، یہ اعلیٰ حضرت حضور کے معراج کی تیاریاں بیان کر رہے ہیں کہ معراج میں ابھی حضور سو رہے ہیں، یہی رات تھی، ابھی حضور کی آنکھ لگی ہے، مغموم ہے، غمزدہ ہے اور سو رہے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں ملک فلک۔ ابھی ایک نعت پڑھی صدیق اسماعیل نے، ایک نعت پڑھیں گے غلام مصطفیٰ، ایک نعت پڑھیں گے فیاضی صاحب، اپنی اپنی لے میں حضور کی تعریف کر رہے ہیں نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شب معراج جب یہ خبر پھیلی نا حضور آ رہے ہیں، تمام ملائکہ اپنی اپنی لے میں حضور کی نعتیں پڑھنا شروع ہو گئے اور کہہ کیا رہے ہیں، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، یہ گھر انا دل کا بولتے تھے، ملک فلک۔ تمام فرشتے اپنی اپنی سر میں، اپنی اپنی لے میں، بلبلوں کی طرح میرے آقا علیہ السلام کے نغمے کہہ رہے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح آج بزم جنت، آج باغ جنت کو کیسا نکھارا جا رہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح آج باغ میں رونقیں کیسی ہیں، ذرا آج باغ جنت کا جوبن تو دیکھو، آج اللہ کے حبیب کا استقبال شب معراج پہ ہونا ہے۔ وہاں فلک پڑے یہاں زمین پر، رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، عرش پہ شادی رچی ہے اور فرش پہ دھومیں مچی ہے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین پر،
رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں وہاں سے انوار ہنستے آتے وہاں سے نور کی بارش وہاں سے نور کی بارش ہو رہی ہے اور حضور اٹھ رہے ہیں تو حضور کے ساتھ خوشبو کے پھپکے اڑ رہے ہیں وہاں سے انوار ہنستے آتے یہاں سے نفحات اٹھ رہے تھے وہاں سے انوار ہنستے آتے یہاں سے نفحات وہاں سے انوار یہ مائک بھی چلا دیجئے وہاں سے انوار ہنستے آتے یہاں سے نفحات وہاں سے نور کی بارش ہو رہی ہے حضور عرش کی جانب جا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہاں حضور کے ساتھ ساتھ خوشبوؤں کے بھپکے اٹھ رہے ہیں کہا ایسا کیوں نہ ہو یہ وہ رات ہے کہ حضور آرام فرما رہے ہیں حضور حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں میں نے بتایا نا ابھی لوٹے ہیں ابھی طائف سے واپس آئے ہیں مغموم ہیں پریشان ہیں اور آرام فرما رہے ہیں اللہ فرماتا ہے جاؤ جبرائیل میرے حبیب کو کہو آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق اللہ اکبر ان اللہ قد اشتاق الى لقائك یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاؤ جبرائیل جا کے حبیب سے کہو آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور مغموم ہیں آرام فرما رہے ہیں تصور کیا ہے کہ انہوں نے کیسا استقبال کیا پتھر برسا ڈالے اللہ نے فرمایا انہوں نے استقبال نہ کیا تو کیا ہو گیا پہلے سدرہ پہ نبی استقبال کریں پہلے اقصی پہ نبی استقبال کریں گے پھر سدرہ پہ فرشتے استقبال کریں گے پھر اللہ مقام پہ اللہ فرما رہا ہے میں خود استقبال فرماؤں گا یہی سما تھا ادھر دیکھو یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو تمہاری خاطر کشادہ ہے وہ جو کلیم پر بلد راستے تھے تمہاری خاطر کشادہ ہے بلد راستے تھے میرے آقا کی سواری چلتی اب ذرا ادھر دیکھو تاکہ تمہیں اعلیٰ حضرت کا ذرا ذوق بھی نصیب ہو اب حضور کی سواری کدھر چلی ہے لامکاں پہ چلی ہے باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی شاہ دھولا بلا اب حضور کا رخ کدھر ہے آسمانوں کی جانب حضور کا رخ آسمانوں کی جانب ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حضور کا رخ آسمان کی جانب ہوا نا اور حضور کی سواری چلی آسمانوں کی جانب کہا اللہ کی ملاقات کی خوشی میں لقاء الہی کی خوشی میں حضور کے چہرے سے نور ایسا نکل رہا تھا کہ چھلک چھلک کا وہ نور سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ تک پہنچ رہا تھا وہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی وہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نیس میں آئینے تھے وہ رات کیا جگمگا رہی تھی وہ رات کیا جگمگا حضور کا چہرہ
چہرہ اللہ سے ملنے کی وجہ سے اتنا خوش تھا کہ اس سے اتنی روشنی نکل رہی تھی کہ عرش تک حضور کے چہرے کی روشنی جا رہی تھی۔ اور اہتمام ایسا ہوا، جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو گھر سجایا جاتا ہے نا، اب جب سورج نکل آئے تو بلب کیا کلے گا؟ کہا حضور کے چہرے کی روشنی اتنی تھی کہ سجاوٹ کے لیے انتظام یہ کیا کہ اللہ نے جگہ جگہ پر آئینے نصب کرنے کا حکم دیا تاکہ رخ مصطفیٰ کی تعلق ان سے ٹکرائے، منعکس ہو اور آج رات پوری دنیا روشن ہو جائے۔ وہ رات کیا جگ، یار یہ ذات کی بات ہے، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ آئینے تھے۔ دلہن کا لفظ ہے نا پیاسی صاحب، یہ دلہن کا لفظ خالی شادی کے وقت کے لیے دلہن نہیں۔ اب قرآن کو بھی امام باقی نے اس کو نقل کیا، قرآن میں سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن فرمایا۔ جب کسی پہ کوئی ناز کرتا ہے نا، کسی اپنا بڑے پہ کوئی ناز کر رہا ہو، اس کو بھی دلہن کی مثل کہا جاتا ہے۔ اور پھر کوئی کسی کے لیے سج جائے اور سج کے ناز کرے تو اس سجنے اور ناز کرنے کی مثال دی جاتی ہے کہ یہ دلہن کی طرح ناز کر رہا ہے۔ بندہ مومن کی جب قبر کو سجایا جائے گا اور آرام کا کہا جائے گا سو جا کیسے جیسے دلہن سوچا۔ یہ حدیثوں میں بھی آیا ہے، حضور نے فرمایا کعبۃ اللہ کو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا وہ دلہن کی طرح سجا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حضور کو معراج میں لے کے جانا تھا نا، کعبۃ اللہ کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ اور حجر اسود جو کعبہ کے کمر میں تل کی طرح ہے، حجر اسود کے جلوے بھی اس دن دیکھنے والے تھے کہ آج میرے آقا عرش میں جا رہے ہیں۔ نئی دلہن کی پھبل میں کعبہ نکھر کے سنور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ اب اس سے پہلے کہ میرا ذرا یہ دو مائکوں کی آواز کھول دیجئے تاکہ ان سے بھی آواز آئے مائک سے۔ یہ جب حضور علیہ السلام یہ تار سے ذرا لوگ ہٹ جائیے نا، اس سے پہلے کہ تار آپ کو خود ہٹائے۔ اللہ اکبر۔ اب بڑے غور سے بات کو سنیے، رسول اللہ علیہ السلام کی معراج کی رات، ابھی اعلیٰ حضرت وہ تیاریاں بیان کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام کی شادی ہے، دولہا بنایا جا رہا ہے حضور کو، اور کہا جب حضور دولہا بنے، کعبۃ اللہ سج دلہن کی طرح سجا ہوا ہے۔ اب دلہن کے بڑے ناز ہوتے ہیں، دلہن سجی ہوتی ہے، دلہن کے اپنے ناز ہوتے ہیں، لیکن جب دلہا سامنے ہو تو حیا کا کیا عالم۔ کہا ادھر دلہن کے جلوے ہیں، کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوا ہے، اور ادھر شب معراج کا دلہا اتنا سونا لگ رہا ہے کہ نظر میں دلہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکا ہے۔ کہا اس دن حضور اتنے سونے لگ رہے تھے کہ حضور کے حسن کی حیا سے محراب نے سر جھکا لیا جو آج تک جھکا ہوا ہے۔ نظر میں دلہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پہ آنچل تجلی ذات بہت کے تھے، سیاہ پردے کے منہ پہ آنچل تجلی ذات۔ اب ذرا ذوق کی بات سنو، شب معراج کا دلہا تیار ہو گیا، حضور تیار ہوئے اور لامکاں کے جانب چل دی۔ کہا جب حضور کی سواری چلی نا اور پتا چلا کہ آج شب معراج کا دلہا اللہ سے ملنے جا رہا ہے، خوشی کے بادل امٹ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے۔ رحمت اور نور کے سارے بادل امٹ کے شب معراج حضور کے رستوں میں آ گئے، اور دلوں کے طاؤس رنگ لائے۔ طاؤس کسے کہتے ہیں؟ طاؤس
کہتے ہیں مور کو. مور جب خوش ہو رنگین پرندہ مور جب خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے پروں کو کھول دیتا ہے. کہا کہ حضور کے معراج کی خبر جس کو مل رہی ہے اس کے دلوں کے تاؤت کھلتے جا رہے ہیں. اور جب مور کے پر کھلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں رنگ آتے ہیں. ہاتھ سے لگتا ہے جیسے یہ رقص کر رہا ہے. اتنے رنگ آتے ہیں کہ کیا کہہ لیں. اب سنو رنگ کال کر رہا تھا. حضور کو معراج میں جاتے دیکھ کے وجد کسے آ رہے تھے؟ خوشی کے بادل امٹ کے آئے دلوں کے طاؤس انگلائے. وہ نغمائے نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے. کعبۃ اللہ دیکھ رہا ہے آج رسول اللہ عرش پہ جا رہے ہیں. وہ نغمائے نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے. وہ نغمائے نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے. دلہن پہ حضرت جھومر ہوتا. جھومر ذرا یوں جھکا ہوتا. یہ مذہب رحمت دیکھا ہے کبھی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو حضرت مذہب رحمت ہے نا، کعبہ و معراج کی رات ایسے دلہن کی طرح سجایا گیا کہ وہ دلہن کے ماتھے پہ جیسے جھومر ہوتا ہے نا، مذہب رحمت کعبے کے ماتھے پہ جھومر لگ رہا تھا. وہ جھومر مذہب زر کا جھومر، وہ جھومر مذہب زر کا جھومر کہ آ رہا کال تک چھلک کر پھوار بھرسی کے موتی چھڑکے حتیم کی گود میں بھرے تھے. پھوار برسی جب چھوا نا پھوار برسی کے موتی چھڑکے حتیم کی گود میں بھرے تھے. حضرت کہتے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا کہ شب معراج ہم بھی ہوتے. ہم ہوتے تو حضور کے قدموں سے لپٹ جاتے. جب حضور کو عرش میں جاتے دیکھتے تو آگے بڑھتے اور اپنے آقا کے قدموں سے لپٹ جاتے. لیکن کیا کریں، ہم کہاں اس رستے میں آتے جدھر ہمارے دل حوروں کی آنکھیں اور فرشتے اپنے پر بچھائے ہوئے. ہم وہ راہ کو کیسے پا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. غبار بل کے نثار جاؤں پر کہاں میں اس راہ گزر کو پاؤں. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں حضور کا دولہا بنایا جا رہا. خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جبل کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جبل کو جھرمٹ. حضور دولہا بن رہے ہیں نا. جبل کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جھلا کا دولہا بنا رہے تھے. جبل کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. اتار کر کبھی دیکھا ہے جب دولہا بنتا جیسا بھی دلہا ہو، جب دلہا کو بنایا جاتا ہے نا حضرت تو گھر صدقہ مانگنے والے آ جاتے ہیں. بھئی دلہے کا صدقہ دے دو، دلہے کو کسی کی نظر نہ لگے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حضور کو دلہا بنایا گیا تب بھی صدقہ مانگنے والے آئے اور مچل مچل کر صدقہ مانگ رہے تھے. اتار کر رخ کا صدقہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. یہ چاند سورج مچل مچل کر، یہ چاند سورج مچل مچل کر چھبی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. ابھی
فیاضی صاحب اسٹوڈیو کو سجائیں گے، کہیں گے بہترین رنگ لے کے آؤ، بہترین رنگ و لوگن لے کے آؤ تاکہ اسٹوڈیو کو اچھے طریقے سے سجا دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ معراج کی رات جنت کو سجانے کے لیے انتظام کیا۔ کہا وہ کیسے؟ جب حضور نے وضو کیا اور پاؤں دھوئے نا، بچہ جو تلووں کون کے دھوئے، بچہ جو تلووں کون کے دھوئے، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دھولا کی پائی تیرا وہ پھول گلزار نور کے تھے، جنہوں نے دھولا کی پائی تیرا وہ پھول گلزار نور کے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خبر یہ تحویل مہر کی تھی، کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی۔ کہتے ہیں نا گناہگاروں فکر نہ کرو، شفاعت کا مجدہ سلایا جانے والا ہے، غریبوں فکر نہ کرو، غربت دور ہونے والی ہے، اور پریشان حالوں فکر نہ کرو، خوشیاں آنے والی ہیں، خزاں کے مارو فکر نہ کرو، بہار آنے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تحویل مہر کی خبر تھی، آج زمین سے سورج آسمان پہ جا رہا ہے، رت سہانی گھڑی پھرے گی، وہاں کی پوشاک زیب تن کی، یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے، وہاں کی پوشاک زیب تن کی، یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے، وہاں کی پوشاک زیب تن کی، وہاں کی پوشاک زیب تن کی، وہاں یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے۔ کہا حضور علیہ السلام کہ جب خبر یہ تحویل مہر کی تھی، یہ خبر تھی کہ آج زمین سے سراج و منیرہ کا سورج آسمان پہ جا رہا ہے، کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی، سب کو یقین ہو گیا اب بات بن جائے، بہار آنے والی ہے، خزاں کا موسم دور ہونے والا ہے۔ کہا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے نورانی پوشاک عطا کی، حضور نے وہ پہنی، اور یہاں کا جوڑا جو ہے امت کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ اب دولہا جب سوچتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی بتاؤ اس نے لباس کیسا پہنا؟ خاندانوں کی شادیوں سے آپ آتے ہو نا تو کہتے ہو کس ڈیزائنر کا لباس پہنا تھا، کون سا لباس پہنا تھا، کون سا ڈیزائنر کا سہرا تھا، کون سے کپڑے تھے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور نے پہنا تھا۔ پھر دولہے پہ کوئی نچھاور بھی کیا جاتا ہے، کوئی پھول پھینکتا ہے، کہیں ہار پھینکے جاتے ہیں، کہیں رستے میں اس کے لیے کچھ اڑایا جاتا ہے۔ اب ذرا سنو شب معراج کے دولہا نے پہنا کیا؟ تجلی حق کا سہرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، تجلی حق کا سہرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، رویا قدسی ہاتھ دیجئے گا اے میں کھڑے ہوئی تو رویا قدسی پر جمع کر، ایک لائن ادھر ہے ایک ادھر، تو رویا قدسی پر جمع کر، کھڑے سلامی کے واسطے تھے، تو رویا قدسی پڑے جمع کر، کھڑے سلامی کے واسطے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں کی دو لائنیں لگی، پر جمع کر حضور کی سلامی کے لیے کھڑے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اتر۔ کاش علی صاحب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کاش ہم بھی شب معراج وہاں ہوتے، حضور کے رستے کی خاک ہوتے اور حضور کے قدموں سے لگتے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک
گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترل، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے۔ یہ ساؤنڈ والے جو آئے حضرات اس کو تھوڑی ایسے چلائیے کہ گلا نہ پکڑے، بغور سنو۔ شب معراج جب آقا علیہ السلام براق پہ بیٹھنے لگے، آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ گھروں میں بھی سلمان صاحب بتا رہے ہیں، بے شمار لوگ اس مجلس میں شریک ہیں، سب ادھر توجہ رکھیے، سبحان اللہ۔ اب جب حضور شب معراج براق پہ بیٹھنے لگے، یہ حدیث معراج میں موجود ہے، امام قسطلانی بھی نقل کرتے ہیں، کئی محدثین نے نقل کیا، جب حضور معراج کی رات بیٹھنے لگے براق پر، فائی صاحب حضور بیٹھتے بیٹھتے رک گئے۔ جبرائیل نے عرض کی حضور براق پہ جلوہ گر ہوئے، جنت سے آپ کے لیے لایا ہوں۔ حضور نے فرمایا جبرائیل مجھے براق پہ بیٹھتے بیٹھتے یہ غم ہو رہا، خیال آ رہا ہے، فکر ہو رہی ہے، میں تو براق پہ بیٹھ کے لا مقام پہ جا رہا ہوں، میری امت قیامت کے دن کیسے آئے ہیں؟ اتنے میں کیا ہوا کہ جبرائیل امین کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے حبیب کو بتاؤ آ جائیں، براق پہ بیٹھ جائیں، امت کا غم نہ کریں۔ جب آپ کی امت، صرف آپ کی امت، جب آپ کی امت قیامت کے دن قبروں سے اٹھے گی نا، بہترین سواریوں کا انتظام قبر پہ ہوا ہو۔ اب حضور نے سوچا، فکر کی کہ میری امت کے لیے کیا ہوگا۔ ابھی حضور براق پہ نہیں بیٹھے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شفاعت کی خوشخبری کے لیے توپیں چل پڑی۔ توپ کو کہتے ہیں 14 اگست میں ہمارے پنڈی میں تو بڑی اونچی اونچی ہوتی ہیں، کراچی کا پتہ نہیں، 21 توپوں کی سلامی سنی ہے، توپوں کی سلامی دی جاتی ہے خوشی سے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں توپیں چل پڑی خوشی سے، مبارک 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 آپ کی امت بخشی جائے گی۔ کیا کہلیں، کیا کہلیں، کیا کہلیں، کیا کہلیں۔ ابھی نہ پہنچے تھے پشت زیت، ابھی نہ پہنچے تھے پشت زیت، کہ سر ہوئی مغفرت کی شفاعت، صدا شفاعت نے دی مبارک، صدا شفاعت نے دی مبارک، صدا شفاعت۔ ابھی نہ پہنچے تھے پشت زیت، کہ سر ہوئی مغفرت کی صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ ایک ہے گناہگار کا جھومنا اور ایک ہے گناہ کا جھومنا۔ کہا جب حضور شب معراج براق میں بیٹھے نا تو شفاعت کا یہ عالم تھا، گناہگار تو گناہگار ہیں، گناہ بھی جھوم رہے تھے، جھوم رہے بھی جھوم رہے بھی جھوم رہے۔ ہاں وہ کیسے؟ کہا گناہوں کو یہ غم کہ اگر ہماری وجہ سے حضور کی امت کو عذاب ہوا نا تو ہماری وجہ سے حضور کو دکھ پہنچے، کیونکہ ہماری وجہ سے امت کو عذاب ہوگا تو امت کو عذاب میں مبتلا دیکھ کے حضور کو غم ہوگا۔ گناہوں کو یہ ڈر رہتا تھا کہ ہماری وجہ سے امت کو عذاب ہونا ہے اور وہ امت کے عذاب کی وجہ سے حضور نے غم زدہ ہونا ہے۔ کہا شب معراج ایسی شفاعت کی توپیں چلی کہ گناہ مستانہ جھومتے تھے، صدا شفاعت نے دی مبارک، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے۔ طبیعت اب ساتھ نہیں دے رہی، زیادہ بیان نہیں کرتا، لیکن کچھ جب دولہا بنتا ہے فیاضی صاحب تو ہوتا کیا ہے، مانگنے والے آ جاتے ہیں۔ اگر کسی بچہ دولہا بن جائے، حضرت غریب پہنچ جاتے ہیں، میرا کام کر دو،
کوئی کہتا ہے مجھے نوکری دے دو، کوئی کہتا ہے میری فلاں فائل پھسی ہے آگے چلا دو، اپنے دلہا کا صدقہ دے دو۔ کوئی پیسے مانگ رہا ہے، کوئی کام کرا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ کہا جب اللہ کا حبیب دلہا بن کے چلا نا، ہجوم لگ گیا، فرشتوں نے آواز دی، ہجوم امید ہے گھٹاؤ۔ رش لگ گیا ہے امیدیں مانگنے والوں کا، چاند چاندنی مانگ رہا ہے، سورج طلعت مانگ رہا ہے، فرشتے اپنے لیے مانگ رہے ہیں، انسان خود سوالی بنے ہیں، انبیاء بھی رستے میں ہیں۔ ہجوم رش زیادہ ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر کوئی آ رہا ہو، فیاضی صاحب کا مہمان، لوگ رستے میں مانگنے کے لیے آئے، فیاضی صاحب کہیں گے جو مانگ رہے ہیں ان کو دو، سائیڈ پہ کرو، بادشاہ کی سواری چلاؤ۔ ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مراد دے کر لے ہٹاؤ۔ آج معراج کی رات جو مانگ رہا ہے اسے دو، اور رستے بلاؤ، فاطمہ کا بابا عرش پہ چلا ہے۔ ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مراد دے کر انہیں بڑھاؤ، ادب کی باغ لیے بڑھاؤ، ادب کی باغ لیے بڑھاؤ، لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے، ادب کی باغ لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ گلگلے۔ اتنے میں دلہا کی سواری چلتی ہے، اتنی دھول مٹی ہوتی ہے کہ لوگ منہ پہ کپڑے رکھ لیتے ہیں۔ جب دھول مٹی اڑتی ہے، کہا یہ دلہا کیسا ہے یار، اٹھی جو کر دے رہے منور۔ جب حضور کی سواری چلی، اٹھی وہ کر دے رہے منور، وہ نور برسا کے راستے پر، گھرے تھے بادل بڑے تھے جل تھل، گرے تھے بادل بڑے تھے جل تھل، امٹ کے جنگل ابھل رہے تھے۔ حضور جہاں سے گزرے اتنا نور برسا کہ جنگلوں میں بھی نور ایسا بھرا تھا کہ ابل کے باہر آ رہا تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام کا سفر ایسے نورانی سفر، حضور کا سفر کا آغاز ہوتا، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا۔ فیاضی صاحب یہ سفر بھی عربی کا لفظ ہے، قرآن میں دعا میں سبحان الذی سفر کا لفظ بھی جو ہے سفر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عام طور پر، عربی میں کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یہ ایک بات توجہ کی کہ جس سے بتایا جاتا کہ اللہ نے حضور کو سفر کروایا، لیکن اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا۔ حضرت میں صبح ہی پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کے ایک فیض یافتہ عالم کو، تو انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، سبحان الذی۔ اگر دولہا اچھا لگے تو لوگ اس کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ بیٹا سونا ہو تو باپ دیکھ کے کیا کہتا ہے، سبحان اللہ۔ باپ سونا ہو تو بیٹا دیکھ کے کیا کہتا ہے، سبحان اللہ۔ پیر سونا ہو تو مرید دیکھ کے کیا کہتے ہیں، کہا یہ کیسا دلہا ہے جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا، وہ جس نے سیر کرے۔ اچھا میرا شب معراج کا پچھلا بیان سننا، اس سے پچھلا بیان سننا، اس سے پچھلا نئے نکات کی ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے۔ سبحان الذی اسرا، حضرت فرمایا کہ اللہ نے وہ صبح جس نے سیر کرا، سفر کیوں نہیں کروایا، سیر کیوں کروائی؟ کا قرآن کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ نورانی صاحب یہاں علماء نے کہا کہ بات یہ ہے سفر کرنے اور سیر کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے معراج کے سفر کو سفر سے تعبیر نہیں کروایا، سیر سے تعبیر فرمایا۔ اب مجھے پیائی صاحب نے کہا یہاں آنا ہے تقریر کرنی ہے،
میں ایئرپورٹ سے اترا، نہ دائیں گیا نہ بائیں گیا، سیدھا جس گھر میں قیام تھا ادھر گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر سے نکلا سیدھا ادھر آیا۔ اس کو کہتے ہیں سفر کرنا۔ ایک کام کے لیے جانا تھا، سفر کیا، یہاں آ گیا۔ اب اگر کوئی سیر کرنے آ رہا ہے وہ کہے گا چلو محفل بھی اٹینڈ کر لوں گا، لیکن کراچی آئے گا سیدھا مزار قائد پہ جائے گا، وہاں سے نکلے گا تو سی وی یو پہ چلا جائے گا، وہاں سے نکلے گا تو میوزیم پہ چلا جائے گا، پھر بھی دلیل دل نہیں بھرے گا، لوگوں سے کہے گا اور باتیں بتاؤ، میں خالی محفل کے سفر پہ نہیں آیا، میں سیر پہ آیا ہوں۔ اس کو ایئر وائی اسٹوڈیو بھی باہر سے دکھا دیا جائے گا، بڑی بات ہے، علاقے میں جا کے بولے گا جس ایئر وائی کو پوری دنیا دیکھتی ہے، میں سیر میں اس کے اسٹوڈیو کو بھی دیکھ کے آیا ہوں۔ لیکن اگر سیر کروانے والا عامر فیاضی ہو تو وہ کیا اسٹوڈیو باہر سے دیکھے گا یا اندر بھی آ جائے گا؟ وہ ایئر وائی کے مالک کا کمرہ دیکھ لے گا، خالی وہ نہیں دیکھے گا بلکہ اوپر آ کے یہ اسٹوڈیو دیکھے گا، اس کے بعد کنٹرول روم دیکھے گا، اس کے بعد بتایا جائے گا ساتھ ہی ایئر وائی نیوز کا بھی اسٹوڈیو ہے، وہ بھی دیکھ لو، وہ بھی دیکھ لے گا۔ پتہ کرا سفر اور ہوتا ہے اور سیر اور ہوتی ہے، اور اگر کوئی سیر کرانے والا ہو تو بات اور ہوتی ہے، اور اگر سیر کروائے گا اسٹوڈیو کی عامر فیاضی تو بات اور ہوگی۔ اب سیر کرانے والا خاص ہو تو پھر بھی معاملہ اور ہوتا ہے۔ سیر کرنے والا ایئر وائی پہ آئے گا، باہر سے دیکھ کے چلا جائے گا، لیکن جب فیاضی صاحب سیر کرائے گا تو وہ ایک ایک کونا دیکھ سکے گا۔ اب بتاؤ اگر سیر کروانے والا رب العالمین ہو، کرنے والا رحمت للعالمین ہو، تو کوئی کائنات کا گوشہ چھپا ہوگا؟ اللہ نے کہا حبیب نے خالی سفر نہیں کیا، سیر کی ہے، سیر بھی سبحان نے کرائی ہے، چال چھال مارا کچھ چھوڑا نہیں، سب دیکھتے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز اقصی میں تھا یہی سے آیا ہوں مانی اول آخر، دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے اول ہے تو آخر میں کیسے آئے؟ اگر حضور قبر انور میں جلوہ گر ہو گئے تو آج کیسے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نماز اقصی میں تا یہیں سے آیا ہوں مانی اول آخر، دست بست آدم بھی آ گئے، نوح بھی آ گئے، ابراہیم بھی آ گئے، موسیٰ بھی آ گئے، داؤد بھی آ گئے، سلیمان بھی آ گئے، دست بست پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ حضرت یہ مسجد اقصی کی بھی عجیب باتیں ہیں۔ بھائی صاحب دو باتیں مسجد اقصی پہ کر لوں، میں نے بڑی جلدی مائک کو چھوڑ دینا، آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ دو باتیں صرف مسجد اقصی پر۔ حضور علیہ الصلوۃ حضور علیہ الصلوۃ مسجد اقصی پہ رکے، جب آقا علیہ الصلوۃ مسجد اقصی پہ رکے نا تو وہاں ایک معراج کا جشن سجا۔ پہلے تو حضور نے امامت کروائی، حضور علیہ السلام نے امامت کروائی، اور امامت کے بعد وہاں ایک معراج کی محفل سے حضرت آدم علیہ السلام اٹھے اور کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے تمام انسانوں کا باپ بنایا، سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے کہ تمام تعریفیں اللہ، اب وقت تھوڑا ہے، تمام انبیاء خطبہ دیتے چلے جا رہے ہیں، آخر میں حضور علیہ السلام اٹھتے ہیں، ہمارے نبی اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا،
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے خاتم النبیین بنایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے امام الانبیاء بنایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا حبیب بنایا۔ جب حضور کا خطبہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے انبیاء کی جماعت مبارک ہو، آج تم اس کو دیکھ رہے ہو جو مقام میں ہم سب سے آگے بڑھ چکا ہے، بڑھ چکا ہے، بڑھ چکا ہے، بڑھ چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا حضرت معراج پہ ایک بات، کیونکہ میں نے بات کو جلدی ختم کرنا ہے، اقصیٰ پہ ایک اور بات مجھے یاد ہے، یہ بخاری میں بھی موجود ہے اور ابن کثیر بھی اس کو نقل کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس بھی اس کے راوی ہیں اور محمد بن قاب بھی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ السلام کے جب دعوت لے کے دیا قلبی قیصر روم کے دربار میں گئے نا، یہ سننے والی بات ہے، قیصر روم نے کہا کہ مکہ سے کوئی اور لوگ آئے ہیں، اس علاقے سے کوئی اور لوگ آئے ہیں جہاں سے ہی آئے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ بڑا اچھے موقع پہ میں یہاں آیا ہوا تھا اتفاق سے، میں اس کے سامنے جا کے کوئی ایسی بات کرتا ہوں جس سے اس کا دل مسلمانوں سے اور رسول اللہ علیہ السلام سے پھر جائے، اس کا دل ادھر مائل نہ۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں آیا ہوں، بادشاہ نے کہا میں جو سوال کروں گا سچا جواب دینا ہے۔ پیچھے مکہ سے آئے اور لوگوں کو کھڑا کیا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو گردن ہلا دینا۔ کہا ان کا خاندان کیسا ہے؟ کہا بہت اعلیٰ۔ کہا کبھی جھوٹ بولا؟ کہا نہیں۔ کہا تعلیم کیا ہے؟ کہا خیر کی تعلیم دیتے ہیں، صلہ رحمی کی۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا میں یہاں مخالفت کے لیے کھڑا ہوا ہوں یا ان کی نعت پڑھنے کھڑا ہوا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اچانک سے میرے ذہن میں یہ معراج کا واقعہ آ گیا، میں نے کہا یہ بڑا اچھا اب ان کس بادشاہ کا دل میں ان سے پھیر دوں گا۔ اس نے کہا یہ بخاری میں بھی موجود ہے اور ابن کثیر نے تو اس کے تفصیل سے نقل کیا، عبداللہ بن عباس بھی راوی ہیں، محمد بن قاب بھی راوی ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ بادشاہ یہ بتاؤ یہاں سے مکہ آنا جانا کچھ تیزی سے بھی آئے جائے تو 2 مہینے لگ جائیں گے؟ کہا بالکل۔ کہا اب سنو، وہ کہتے ہیں میں راتوں رات یہاں آیا، مسجد اقصیٰ میں امامت کی اور راتوں رات آسمانوں سے ہو کر واپس چلا گیا۔ بادشاہ آسمانوں کو چھوڑو، راتوں رات کوئی اقصیٰ آ کے کعبہ واپس جا سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ کہتا، مسجد اقصیٰ کا سب سے بڑا پادری کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں اس رات کا گواہ ہوں جو یہ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا، سچ کہہ رہا، سچ کہہ رہا، سچ کہہ رہا۔ بادشاہ نے پوچھا تو پادری تو کیسے جو ہے وہ اس کے بات کر رہا ہے، اس کے گواہی دے رہا ہے؟ کہا میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی معراج میں جائے گا اور مسجد اقصیٰ سے ہو کے جائے گا۔ کہا ایک رات کچھ ہی عرصہ پہلے آئی تھی، چند مہینے پہلے ایک ایسی رات آئی تھی کہ مسجد اقصیٰ جب خالی ہو جاتی ہے تو آخری بندہ میں ہوتا ہوں جو دروازہ بند کرتا ہوں۔ وہ پادری بولا کہ اس رات میں دروازہ بند کرنے آیا، میں پوری جان لگا رہا ہوں دروازہ بند ہو نہیں رہا۔ اس پادری نے کہا میں نے مزدوروں کو بلایا، مزدوروں نے بھی کوشش کی، انہوں نے کہا مسئلہ دروازے کا نہیں ہے، آج اس کی چھت ذرا کچھ جھک گئی، پتہ نہیں کیسے جھکی ہے، صبح ہم کام کریں گے اور پھر اس کا دروازہ بند کر دیں گے۔ کہا میں دروازہ کھلا چھوڑ کے چلا گیا۔ بخاری میں بھی موجود ہے، میں کہا ابن کثیر بھی نقل کرتا ہے، تفصیل سے تو ابن کثیر نے نقل کیا، جو علامہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے حافظ ابن کثیر صاحب البدایہ والنہایہ، کہا کہ میں نے دیکھا کہ دروازہ نیچے ہوا ہے، بند نہیں ہو رہا، صبح آیا تو دیکھا دروازہ بالکل ٹھیک ہے، اور کہا میں نے دیکھا جانور کے بندنے کے نشان، اور یہ بھی روایت میں ہے کہ جبرائیل نے انگلی لگائی تو سوراخ ہو گیا جہاں براق کو باندھا گیا۔ کہا وہاں قدموں کے نشان ہے، جانور باندھنے کے نشان ہے، چھت بالکل ٹھیک ہوئی ہے۔ کہا میں نے سوچا میں سمجھ گیا یہ کوئی اور رات نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ کا آخری نبی آ گیا، یہ اس کے معراج کی رات ہے۔ میرے آقا عرش بری کی جانب چلتے ہیں، یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا، نجوم و افلاک جام و میلا اجالتے تھے کھنگالتے تھے، نجوم و افلاک جام و میلا سکھارتے تھے کھنگالتے۔ حضور علیہ السلام آسمانوں کی جانب چلتے ہیں، حضور علیہ السلام پہلے آسمان میں پہنچتے ہیں تو دستک ہوتی ہے، بخاری میں موجود ہے۔ پوچھا کون؟
کہا جبرائیل، کہا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ۔ کہا خود آیا ہے یا بلایا گیا ہے؟ آپ کو ذوق نہیں آ رہا؟ کہا بلایا گیا ہے، دروازہ کھل گیا، کہا مرحبا۔ سمجھ آئی ہے؟ اب یہاں پر حضرت بخاری میں موجود ہے کہ اس دن حضور علیہ السلام کی آمد کی خبر آسمانوں پہ سنا دی گئی تھی، اور فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ملائکہ میں اس رات چرچا تھا کہ آج رسول اللہ عرش پہ آ رہے ہیں۔ بیاضی صاحب یہاں سوال کرتے ہیں محدثین، جب سارے فرشتوں کو بتایا گیا تھا تو وہ دروازے والے کو بھی بتا دیا جاتا؟ یہ تو پروٹوکول کے بعد خلاف ہے کہ شاہی مہمان آ رہا ہے، پوری سلطنت کو بتا دیا جائے اور دروازے والے کو نہ بتایا جائے کہ اندر آنے دینا۔ کہا دروازے والے نے کیوں پوچھا کہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں اور کون آ رہا ہے؟ کہا آج کی رات دو باتیں واضح کر لی تھی، آج کی رات جبرائیل کو اکیلے آنے کی اجازت نہیں ہے، دروازہ تب کھلے گا جب اللہ کا آخری نبی ساتھ ہوگا، اور خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں یہ بتانا چاہتا تھا اللہ۔ رب ارنی کہہ کے آلہ تو پہلے رسول بھی چاہتے تھے، لیکن فاطمہ کا بابا خود نہیں آ رہا، اللہ بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کے بعد دیگر آقا علیہ السلام تمام آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات ہوتی، چند لمحات میں سب کچھ چھوڑتا ہوا آگے جا رہا ہوں، سارے اشعار چھوڑتا ہوا آگے جا رہا ہوں، کئی باتیں چھوڑتا ہوا آگے جا رہا ہوں، چند منٹ میں میں نے بات کو اختتام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساتوں آسمانوں پر میرے آقا علیہ السلام عبور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام سدرہ پہ پہنچ۔ یار اب یہ کیف لینے والی بات ہے، سارے مجمع کی توجہ ادھر، حضور سدرہ پہ پہنچ جو بیری کا درخت، وہاں تمام ملائکہ حضور کا استقبال کرتے۔ ادھر سے کچھ آگے گئے تو جو مکان کی آخری حد ہے وہ آگے، جدھر سے آگے خلقت میں سے کوئی نہیں گیا، جدھر سے آگے کوئی فرشتہ بھی نہیں گیا۔ جبرائیل امین نے کی عرض کی بس یا رسول اللہ۔ اچھا نقشبندی ہوں یہاں ذوق کی ایک بات کر دوں، مولا روم کہتے ہیں جا ابو بکر بھی نہ سکتے، لیکن ابو بکر ہوتے نا، اور انہیں پتا ہوتا کہ اگر آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، وہ پھر بھی رکتے نہیں، حضور پہ قربان ہوتے اور آگے چلتے۔ مولانا روم کا شعر نے کہا ہے، جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ بس ادھر سے آگے گیا تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائے۔ اچھا کہا کہ جبرائیل کو آج امید تھی شاید آج حضور کے ساتھ میں بھی کچھ آگے چلا گیا۔ ایک معنی یہ اگلے شعر کا، اور ایک معنی یہ پہلے یہ امید تھی ادھر میرے علاوہ آج تک کوئی نہیں آیا، آج فاطمہ کا بابا اپنی چپلوں سمیت جب وہاں سے آگے گیا تو یہ امید تھکے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی۔ حضور نے پوچھا جبرائیل بس یہاں تمہاری حد ہے، یہ بتاؤ تمہارے پروں میں طاقت کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ پروں کی طاقت اگر زمین اور آسمان کو ایک وقت میں لپیٹنا چاہوں تو لپیٹ سکتا ہوں، اور اگر پروں کو سمیٹوں تو زمین اور آسمان کو روئی کی طرح کر سکتا ہوں۔ حضور نے پوچھا جبرائیل تیرے پر ہیں کتنے؟ کہا 600 پر ہے یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 600 پروں والا جبرائیل پیچھے رہ گیا، میرے آقا لالین سمیت اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب میں بات کو چھوڑ رہا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر ہمارے حضور اور آگے بڑھے، ختم الرسول اور آگے بڑھے۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہاں کوئی سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کیسے وہ کیسے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں
جس مقام پر جبرائیل کی بس ہو جائے اور کیڑے مکوڑے تو وہ سمجھے گا غیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے اپنی عقل سے بول کے سر جھکا یہ معجزہ ہے معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے غیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے وہ ماں سے گزرنے والے پڑے ہیں یا شہد کو بلالے کسے بتائے کدھر گئے تھے یہاں تو شیخ سمتوں کو خود لالے پڑے ہیں کیا بتائے وہاں حضور کیسے گئے پڑے ہیں شہد کو بلالے کسے بتائے کدھر گئے تھے پوری تقریر میں صحیح بتا رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں آخری جملوں پر آنا چاہ رہا میں نے جو بیان سوچا تھا وہ پورا بیچ کا حصہ چھوڑ دیا ابھی میں نے حضرت بیان کرنے تھے یقین بات دی گا اعلیٰ حضرت معراج پہ سوال ہوئے اور اعلیٰ حضرت نے جوابات دی لیکن پھر کبھی صحیح اب رسول اللہ علیہ السلام کی بات سواری آگے چل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا دولہ آگے بڑھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی سواری جب آگے چلی چکا تھے مجرے کو عرش اعلیٰ آپ کی توجہ ہے یا نہیں چھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ گرے تھے سجدے میں بزم بالا تمام فرشتے سجدہ شکر کر رہے وہ آنکھ قدموں سے مل رہا تھا وہ آنکھ قدموں اللہ کا عرش آنکھ قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے وہ یہ آنکھ قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان اللہ اکبر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زیائے کچھ عرش پر یوں آئی کہ ساری قندیل جھلملائی اب آپ نے کتنی بھی سجاوٹ کی کتنا زیادہ کیوں نہ سجا دیا کتنا ہائے ووٹ بجلی کیوں نہ لگائی جب سورج چمکے تو کیا چھوٹی موٹی لائٹیں نظر آتی ہیں کہا وہاں کی ساری قندیلیں مان پر حضور کا چہرہ ایسے جگمگا رہا اب وہ حضور خورشید کیا چمکتے حضور کے حضور خورشید کیا چمکتے چراغ معبلا دیکھتے تھے کہاں عین کہاں متا کب کیف کیسے الہ کہاں تک اب یہ جتنے سوال ہیں معراج کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سراغ علو متا کہاں تھا نشان کیف و الہ کہاں تھا کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے نہ کوئی ساتھی نہ کوئی 5 منٹ میں ٹھیک وقت میں 5 منٹ میں بات کو ختم کرنا ہے حضور فرماتے ہیں میں 70,000 پردے عبور کر گیا 70,000 پردے عبور کر گیا 7واں آسمان پیچھے رہ گیا سدرۃ المنتہا پیچھے رہ گیا 70,000 پردے پیچھے رہ گئے مولانا عبدالوہاب شعرانی امام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ دنیا عالم ناسوت بھی پیچھے رہ گیا اس سے اوپر عالم لاہوت بھی پیچھے رہ گیا اس سے اوپر عالم ملکوت بھی پیچھے رہ گیا
اس سے آگے عالم جبروت بھی پیچھے رہ گیا. اس سے پہلے اللہ، اس سے آگے اللہ کی صفات کے پردے حضور وہ بھی عبور کر گئے. اس سے آگے اللہ کے اسماء کے پردے حضور وہ بھی عبور کر گئے. اسماء کے پردے عبور، صفات کے پردے عبور، نور کے پردے عبور. حضور فرماتے ہیں وہاں اللہ کا جلال ایسا. وقت میرے سامنے ہے، مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار. حضور فرماتے ہیں وہاں اللہ کا جلال ایسا تھا کہ میرے قدم رک. حضور فرماتے ہیں میں رکا تو آواز آئی ادنو منی یا محمد. اب کون ہے جو اس کیف کو محسوس کرے؟ کون ہے جو اس کیف کو محسوس کرے؟ ادنو منی یا محمد. اے محمد قریب آؤ. وہاں سے تقاضے آلہ، یہاں تھا مشکل قدم بڑھانا. جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے. حضور فرماتے ہیں میں نے ایک قدم اٹھایا پھر آواز آئی ادنو منی یا محمد. اے محمد قریب آؤ. حضور فرماتے ہیں میں نے ایک اور قدم اٹھایا پھر رک گیا. حضور فرماتے ہیں میں 1000 قدم چلا، ہر قدم پر رک جاتا تھا اور ہر قدم پہ آواز آتی تھی ادنو منی یا محمد. حضور فرماتے ہیں کہ ایک مقام آیا کہ آواز آئی قف یا محمد. اے محمد اب رک جاؤ، بس اب رک جاؤ. میں نے جو 5 منٹ کہا تھا اسی پہ بات کو ختم کروں گا. حضور نے فرماتے ہیں کہ پھر آواز ہے قف یا محمد. اے محمد رک جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. ان ربک یصلی. اب اللہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے تمہارے قریب ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پرول کا بڑھنا تو نام کا تھا، حقیقت فعل تھا ادھر کا. تنزلوں ترقی افزا تنادد اللہ کے سلسلے تھے. اے محمد رک جا. ان ربک یصلی. اللہ تمہارے اپنی شان کے لائق قریب آ رہا ہے. اب اس کو قرآن میں بیان کیا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. اب سب کی توجہ ان آخری لمحات میں یہاں ہو. ثم دنا کسے کہتے ہیں؟ نیچے سے اوپر جانے. فتدلی اوپر سے نیچے. کہا نیچے سے اوپر تو حضور جا رہے ہیں. اب اللہ کی شان کو جیسے لائق ہے. شب برات میں بھی تو کہا جاتا ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے. اللہ کی شان کے جیسے لائق ہے، اللہ کا جیسے اس کے شان کے لائق ہے. وہ ذات و مکان سے پاک ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ وجود سے پاک ہے. جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ حضور علیہ السلام کے قریب ہو کے استقبال فرمایا. پھر فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین. 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. او ادنا، او بمانا بل، او ادنا بلکہ اس سے بھی کم. قاب قوسین پتہ کسے کہتے ہیں؟ اسے یہ قاب قوسین کی تو نورانی صاحب 1450 سال میں تشریح ہوتی رہی کہ قاب قوسین یہ ہے، لیکن اس کے بعد کہا او ادنا بلکہ اس سے بھی کم. نہ یہ 1450 سال میں کوئی سمجھ پایا، نہ کوئی اگلے 1000 سال میں سمجھ سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اٹھے
جو کسرے تنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جائی نہیں ڈوئی کی وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا مگر یہ نہ کہنا کہ حضور نہیں جا سکتے وہاں تو جائی نہیں ڈوئی کی پر نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے نہ کہہ وہاں تو جائی نہیں ڈوئی حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے ہوا یہ جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے اوپر اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کدھر سے آئے کدھر گئے تھے اللہ اکبر وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سوارا چمک چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس کمر کے قدم گئے تھے بہشت پہ جھوم رہی تھی کہ رسول اللہ کے کمر کا قدم مجھ پر آئے ہیں تڑپتی نازش کے ہاں لچکیے ادب و بندش کے ہل نہ سکیے کہ جوش زدین تھا کہ پودے کشاں کشے الرقے تلے تھے اللہ اکبر خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے بعد بٹے تھے حضور علیہ السلام جب واپس آئے حضور نمازوں کا تحفہ لے کر آئے اور فرمایا کہ اگر مومن معراج چاہتا ہے تو مومن کی معراج نماز ہے مومن کی یہ معراج ہے کہ اگر وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے حضور تو وہاں جا کے مل کے آئے نا وہ تو کوئی اور کر نہیں سکتا آخری شعر پڑھ دوں حضرت گفتگو کا پنجابی میں اب پنجاب سے آیا ہوں تو اتنا تو بنتا ہے نا بلال صاحب اب آپ بھی سماعت کر رہے ہیں تو ایک شعر پنجابی میں کوئی تور تک کوئی چوتھے فلک تور تک کون گیا موسیٰ علیہ السلام چوتھے فلک تک کون گیا ادریس علیہ السلام اور سدرہ تک آخری گیا جو گیا وہ کون گیا جبرائیل امین کوئی تور تک کوئی چوتھے فلک تے کوئی جا سدرہ تے ہارے گیا کوئی تور تک کوئی چوتھے فلک تے کوئی جا سدرہ تے ہارے گیا اج دی رات ایک کالیا زلفاں والا سی ایک کالیا ایک باری پھر سنو تاکہ تھوڑا ذوق آئے او کراچی آلو جاگو کوئی تور تک تے کوئی چوتھے فلک بس کوئی تور تک بس کوئی چوتھے فلک کوئی جا سدرہ تے گیا ایک کالیا زلفاں والا سی ایک کالیا زلفاں والا سی ایک کالیا زلفاں والا سی
پہنچا عرشا تو پار گیا. حضور تو وہاں گئے نا، لیکن امت کے لیے معراج کا تحفہ لے کر آئے، اور 1 منٹ بھی پورا نہیں، چند سیکنڈ میں بات ختم. ایک دفعہ حضرت صدیقہ بنت صدیق، بولو سبحان اللہ، محبوبہ محبوب خدا، بولو سبحان اللہ، ام المؤمنین، بولو سبحان اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے حضور سے پوچھا، حضور نے کہا کہ آج مانگو، کیا مانگتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ اگر بلینک چیک مل ہی گیا ہے، گویا کہ یا رسول اللہ اگر آج دریا رحمت ایسے جوش میں اپنے والد سے مشورہ کر کے مانگ لوں. حضور نے منع کر لو مشورہ. جا کر حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ حضور پوچھ رہے ہیں مانگو، کیا مانگتی ہو، کیا مانگو؟ حضرت ابوبکر نے کہا سوچ کے بتا. اب مانگ بھی پھر ابوبکر صدیق کے لیول کی ہونی تھی. ابوبکر صدیق کہتے ہیں جاؤ حضور سے جا کے بولو شب معراج کے رازوں میں سے کوئی راز ہوتا ہے. اب کیونکہ وعدہ تھا کہ بتاؤں گا، مانگو گی تو عطا کروں گا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا حضور کے پاس آتی ہے. خیر رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ کچھ بھی مانگ لو دوں گا. یا رسول اللہ عطا فرمائیں گے؟ کہا فرماؤں گا. کہا یا رسول اللہ معراج کے رازوں میں سے کچھ بتا دیں. حضور نے فرمایا عائشہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا جو 2 بچھڑے لوگوں کو ملا دے گا نا، سرخ اونٹوں کی قطار سے بہتر، حضور نے عمل فرمایا جو 2 بچھڑوں کو ملا دے گا. جب دیکھا گیا کہ 2 مسلمانوں میں دوریاں ہو رہی ہیں، 2 مسلمانوں کے دل آپس میں خلاف ہو رہے ہیں، اور وہ لا کے ان میں صلح کرا دے گا، اس کو ملا دے گا، میں اس کی بخشش فرما. ہمارا مشغلہ کیا ہے؟ چٹکرے لگانا، لڑائیاں کرانا، جان بوجھ کے ضدیں کروانا، جان بوجھ کے دوریاں پیدا کرنا. لیکن معراج کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ایک تو نماز کبھی نہ چھوڑنا، دوسرا جب 2 لوگوں کو بچھڑتے دیکھو تو انہیں ملا دینا. اللہ تعالی ہمارے شیخ طریقت کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ARYQ TV کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. حاجی عبدالرؤف صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید برکت اور رحمت سے نوازے. فیاضی صاحب آپ جس دل سے خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور یہاں ARY کے سارے معاونین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت سے نوازے، اپنی طرف سے اپنی جناب سے برکتیں عطا فرمائے. آج شب معراج کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل وابستگی عطا فرمائے. دوران گفتگو مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی میں صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.